अपोजिशन लीडर की सीट देने से या इस वक्त पीडीएम के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फ़ैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फ़ैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता, हौसला हौसला, मैं खड़ी आगे बातें होती हैं। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। 2 बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई हैं? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयासराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और मियां साहब को कहा है कि इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस ज़ालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप ज़रा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज़। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्ग पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सज़ा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनन फानन से इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूँकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक़ नहीं है उनको वापस बुलाने का,
اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے. جی یہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کب تک آپ کب تک بتائیں گے سر CSC کب تک کریں گے؟ ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے PDM کے اجلاس میں PDM کے تمام قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ PDM کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں, خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے, خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا, وہ PDM کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز, تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی PDM کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں, مہلت دیں, چونکہ CEC کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time, we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے PDM کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے اجازت. کتنا عرصہ لگے گا؟ رمضان کے بعد چلا گیا ہے, کب تک بتائیں گے آپ؟ سون میٹنگ کے بعد. میڈم اگر نہیں بتاتی پیپلز پارٹی تو کیا JUI اور باقی 2 جماعتیں نون لیگ سمیت مل کے وہ استعفے یا لانگ مارچ نہیں کریں گی؟ ایک سیکنڈ آپ نے جو سوال کیا, ایک سیکنڈ نا, ایک سوال کا جواب, ایک سیکنڈ بھائی صبر, میں کھڑی ہوں نہیں جا رہی, آپ کا سوال لے کے جاؤں گی. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے, اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے, دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. جی انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے. PDM آپ کے سامنے کھڑی, حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ نا, ایک سیکنڈ. طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی, تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا PDM کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس سوال سے وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس رائے شروع ہو گئی ہے اور طوفان چل رہا ہے, اس کی تفصیلی نہیں. PDM آپ کے سامنے کھڑی ہے اور عملاً بھی نظر آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک کوشچن میں نے آپ شکریہ, میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے, جس کا نام عمران خان ہے, ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے در پہ ہیں, مسلم لیگ نون کو, پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے, ان کے تجربے کی ضرورت ہے, ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے, ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے, جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں.
میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے، پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، ماشاءاللہ کھڑی ہے، لڑ رہی ہے۔ میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں، جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں۔ گیلانی صاحب، کیا یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہیں، اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے، آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا، مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت خوشی منا رہی ہے، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا سینٹ میں؟ ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں، اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس، اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے، ہمیں ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے، اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی، اور باقی جو معاملات ہیں وہ ملتے ہوں گے۔ تھینک یو۔ رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو آپ نے مولانا فضل الرحمان نے بڑی مختصر سی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں تھیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اس فیصلے پر وقت مانگا ہے، تو لہٰذا 26 مارچ کا یہ لانگ مارچ کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے جواب تک ملتوی تصور کیا جائے۔ اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پیپلز پارٹی واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی تو پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بھی قیاس آرائی میں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب سے ہم نے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جدوجہد اور قربانی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب سے سخت اور لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے، تو لہٰذا نواز شریف ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوئے تو کسی کو واپس بلانے کا حق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے اقدامات کو بے وقوفانہ قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان نے کہا